دنیا ہل جائے گی اس سے. پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں, صرف پوری دنیا کا سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے بایو میٹرک پہ بھائی. صرف پاکستان نہیں, بین الاقوامی تاریخ کا بڑا اسکینڈل. یہ پاکستان کے پورے بینکنگ سسٹم کو ہلا کر رکھ دیں گے. زندگی برباد سمجھیے اگر آپ کے انگوٹھے کا نشان ان کے ہاتھ لگ گیا. یہ چیز انگوٹھے کا نشان جو صرف آپ کا تھا اب آپ کا نہیں رہا. یہ ان میں سے کوئی بھی تھم پرنٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ڈیٹا کہیں سے بھی کرایا جا سکتا ہے. ایک دن میں کتنے پیسے مارتے ہیں, کتنے نکال لیتے ہیں؟ 2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے, 4 لاکھ کا بھی ہوتا ہے. ٹیلی کام انڈسٹری کو, پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو, پاکستان میں ڈیٹا سیکیورٹی کے معاملات کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے یہ ایک دیسی ساختہ چھوٹی سی مشین. دیکھنا یہ پڑے گا کہ حکومت پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پاکستان کا ٹیلی کام سیکٹر جس وزارت کے زیر انتظام ہے, اب وہ وزارت کیا کرتی ہے. آج کے پروگرام کی کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں, کوئی تعارفی کلمات نہیں, کوئی سیاق و سباق نہیں. بس اتنا جان لیجئے کہ آج کا سرعام پروگرام سرعام کے 8 سالوں کا سب سے بڑا اور منفرد پروگرام. زندگی برباد سمجھیے اگر آپ کے انگوٹھے کا نشان ان کے ہاتھ لگ گیا. جہاں جہاں انگوٹھے کے نشان سے معاملات چلائے جا رہے تھے پورا نظام کمپرومائز ہو گیا ہے. پاکستان میں ڈیٹا سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. اپنے تہلکہ خیز انکشافات اور تاریخ ساز سکینڈلز منظرعام پر لانے کی وجہ سے جانے والے اس پروگرام میں آج ہم آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل سکینڈل اور فراڈ بے نقاب کرنے جا رہے ہیں. میں خدا کو گواہ بنا کر یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے نزدیک اپنی سنگینی اور عالمگیر اثرات کے اعتبار سے آج کا پروگرام میرے کیریئر کا سب سے بڑا اور سب سے ہالمارک پروگرام ہے. سرعام کے پروگرام کا یہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے. یہ پاکستان کے پورے بینکنگ سسٹم کو ہلا کر رکھ دیں گے. یہ چیز ایک ایسی چیز جسے ساری دنیا نے متفقہ طور پر تسلیم کیا کہ یہ ڈی این اے کی طرح کسی بھی شخص کی انفرادی پہچان ہے. ایک ایسی پہچان جو کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی, جو کسی دوسرے کے پاس ممکن ہی نہیں, یعنی انسان کے انگوٹھے کا نشان. اللہ کی قدرت ہے اور اس قدرت کو دنیا جہان کے انسانوں نے تسلیم کیا کہ دنیا کے ارب ہا انسانوں کے انگوٹھے کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. قدرت کی اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں کئی دہائیوں کی کاوشوں اور تحقیق کے بعد بایو میٹرک کا نظام متعارف کروایا گیا, یعنی انگوٹھے کا نشان ہی انسان کی پہچان بن گیا. شناختی کارڈ بنوانا ہو, پاسپورٹ حاصل کرنا ہو, بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو یا پھر بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے ہوں. ٹیلی کام سیکٹر نے پنپنا شروع کیا تو تھوڑی ترقی کرنے کے بعد اس انڈسٹری نے بھی جدید بایو میٹرک نظام ہی کو اپنایا. آج آپ کو سم لینی ہو, نمبر ریسٹور کروانا ہو, نمبر بلاک کروانا ہو, ہر کام آپ کے انگوٹھے کے نشان سے ہی ہوتا ہے. آپ اپنا انگوٹھا تھم پرنٹ سکین کرنے والی مشین پر رکھتے ہیں اور وہ مشین اور اس سے منسلک سسٹم اسی لمحے بتا دیتا ہے کہ آپ فلاں شخص ہیں. آج کی دنیا میں آپ کے انگوٹھے کا نشان ہی آپ ہے. اور اب ذرا دل تھام کر سنیے گا, انگوٹھے کا وہ نشان جو آج تک صرف آپ کا تھا اب آپ کا نہیں رہا. اس لیے کہ پاکستان میں جعل سازوں نے لوگوں کے تھم امپریشن یعنی انگوٹھے کے نشانات چرانے کے بعد ربڑ سٹیمپس پر اس کی ہو بہو کاپی پرنٹ کرنا شروع کر دی ہے. ربڑ سٹیمپ کا وہ ٹکڑا جس پر آپ کے انگوٹھے کا نشان انتہائی نفاست سے پرنٹ ہوتا ہے, اسے کسی بھی ڈیوائس پر لگایا جائے تو وہ ڈیوائس اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے. پھر چاہے آپ کسی کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائیں, کسی کا نمبر حاصل کر کے اس کا واٹس ایپ چرا لیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر قابض ہو جائیں, غرض کے صرف پاکستان نہیں, اس فراڈ کے سامنے دنیا بھر کا بایو میٹرک نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے.
دنیا کی تاریخ کے اس عجیب و غریب ڈیجیٹل سکینڈل کی پہلی خبر ٹیم سریام کو آج سے 2.5-3 مہینے پہلے ملی۔ ہمیں پتا چلا کہ کراچی اور راجن پور میں کچھ ایسے گینگ متحرک ہیں جو مختلف ذرائع سے لوگوں کے تھم پرنٹس یعنی انگوٹھے کے نشانات حاصل کرتے ہیں اور پھر ان انگوٹھے کے نشانات کو سکین کر کے ایک دیسی ساختہ مشین کے ذریعے ربڑ پیڈ پر اس نفاست سے پرنٹ کرتے ہیں کہ اسے کسی بھی مشین کسی بھی ڈیوائس پر لگایا جائے تو مشین یا وہ ڈیوائس اس ربڑ پیڈ کے ٹکڑے کو آپ کے انگوٹھے کا نشان سمجھ کر آپ کی شناخت کو قبول کر لے گی۔ پھر آپ اس ڈیوائس سے کسی کے نام کی سم حاصل کریں، ٹرانزیکشن کریں، اس ربڑ پیڈ کے جعلی انگوٹھے کے نشان سے کسی کی بھی چیک بک، ATM کارڈ، کریڈٹ کارڈ حاصل کریں، کسی بھی دستاویز پر ربڑ والا وہ انگوٹھے کا نشان لگائیں جو بعد میں کسی بھی عدالت میں اصل ثابت ہوگا۔ آپ کی زمین، جائیداد، گھر، وصیت، سب کچھ جعلی انگوٹھے کے نشان بنانے والے اس گینگ کے رحم و کرم پر ہے۔ مختلف ذرائع سے مختلف لوگوں کے انگوٹھے کے نشانات حاصل کر کے انہیں انتہائی مہارت سے ربڑ پیڈ پر پرنٹ کرنے کے بعد یہ ہو بہو انگوٹھے کے سائز کا ربڑ پیڈ کاٹ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک سفید سٹیکر چسپاں کر دیا جاتا ہے جس پر انگوٹھے کے نشان والے شخص کا شناختی کارڈ نمبر درج ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہے آپ کا نام، پتہ اور باقی تمام تفصیلات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ سو آپ کی مکمل تفصیل اور آپ کے انگوٹھے کا نشان اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو ذرا سوچئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ آپ یہ بھی تصور کیجئے کہ آپ کے انگوٹھے کا پرنٹ کہاں کہاں سے لیا جا سکتا ہے، جہاں سے آپ اپنی شناختی دستاویزات بنواتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے نام کی موبائل سم لیتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہوئے کسی اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگاتے ہیں، انشورنس کرواتے وقت، زمین خریدتے یا بیچتے ہوئے، گاڑی لیتے یا دیتے وقت، مختلف کاغذات پر غرض کے کسی بھی شخص کے انگوٹھے کا نشان حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور پھر کاغذ یا کمپیوٹر میں موجود اس انگوٹھے کے نشان کو ربڑ پیڈ پر چھاپنا اس گینگ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تو لیجئے، آپ کا کام تمام ہوا، اب بچائیے آپ کیا بچا سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر انگوٹھے کے نشانات کی ربڑ سٹیمپ کاپی تیار کرنے والے یہ مافیاز کسی کو بھی کنگال کر کے رکھ سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ خالی کرنے سے لے کر دستاویزات تیار کر کے کسی کو بھی سڑک پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، بعد میں عدالت میں وہ چاہے لاکھ صفائیاں پیش کرتا رہے۔ لیکن یہ گینگ قومی سطح پر بھی بھیانک فراڈ کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال احساس پروگرام ہے۔ یہ لوگ یہی ربڑ کے انگوٹھوں کے نشانات ڈیوائسز پر لگا کر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں غریبوں کے پیسے نکلوا کر ہڑپ کر جاتے ہیں، اور حیرت ہے کہ آج تک کسی کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑی، اور آخر کار صرف ملکی نہیں بین الاقوامی تاریخ کا بھی یہ بڑا ڈیجیٹل سکینڈل ٹیم سریام ہی نے بے نقاب کیا، جس سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد دنیا بھر کا بایو میٹرک نظام تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک دن میں کتنے پیسے مارتے ہیں، کتنے نکال لیتے ہیں؟ 2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے، 4 لاکھ کا بھی ہوتا ہے۔ ٹیم سریام کو اس تہلکہ خیز ڈیجیٹل فراڈ کی خبر دینے والے مخبر نے یقیناً بہت بڑا کام کیا تھا، ایک ایسا کام جو آنے والے دنوں میں ملٹائی بلین انڈسٹریز اور حکومتوں کے پورے سسٹم بدل کر رکھ سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس انفارمر کی بات پر یقین کیسے کیا جائے۔ یہ جو بتا رہا تھا کیا تکنیکی طور پر ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ انسانی انگوٹھے کی ساخت بالکل الگ ہوتی ہے، اور یہ شخص بتا رہا تھا کہ انسانی انگوٹھے کے نشان کو ربڑ پیڈ پر پرنٹ کر کے اس سے بے عینے ہی وہ کام لیا جا رہا تھا جو انگوٹھے کے اصل نشان سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں 2 سوال تھے، ایک تو یہ کہ کیا واقعی کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسانی انگوٹھے کے نشان کو ربڑ کے ایک پیڈ پر پرنٹ کیا جا سکے، اور اگر ایسا ممکن ہے بھی تو کیا یہ ممکن ہے کہ ربڑ کے پیڈ پر چھپے انسانی انگوٹھے کے نشان کو کوئی بھی بایو میٹرک مشین انسانی فنگر پرنٹ یا تھم پرنٹ سمجھ کر قبول کر لے؟ تو پروگرام سریام کی اب تک کی اس سب سے بڑی خبر کی تصدیق کرنا ہمارے لیے پہلا چیلنج تھا،
اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ہم کسی ایسے گینگ تک پہنچنے اور انہیں قانون کے شکنجے میں لانے میں کامیاب ہو جائیں جو مختلف ذرائع سے تھم پرنٹس چرا کر ان کی ربڑ سٹیمپس بنا کر لوگوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کر رہے تھے، ان کے نام کی موبائل سمز حاصل کر کے سنگین اور بھیانک جرائم میں استعمال کر رہے تھے۔ تو ہم نے اپنے مخبر کے ذمے سب سے پہلے تو یہ کام لگایا کہ وہ ہمیں انسانی انگوٹھے کے سائز کے کٹے ہوئے ربڑ کے وہ ٹکڑے لا کر دے جن پر مختلف لوگوں کے تھم پرنٹس کندہ ہیں۔ اپنی خبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمارے مخبر نے چند ہی روز میں ربڑ پیڈ کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر دیے جن پر انسانی انگوٹھے کی طرز کی لکیریں واضح طور پر چھپی ہوئی تھیں۔ ان ٹکڑوں کے پیچھے سفید رنگ کی ٹیپ بھی چپکی ہوئی تھی جس پر اس شخص کا شناختی کارڈ نمبر درج تھا جس کے انگوٹھے کا نشان ربڑ پیڈ کی دوسری جانب چھپا ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو اس میں چپکا لیں، ٹھیک ہے، آپ ڈالیے گا یہ نمبر ڈالے گا، شناختی کارڈ نمبر، یہ پورا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے، ڈالیں گے، ٹھیک ہے، نمبر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے رول ہے ڈالنے کے ہمارا مخبر جس کا نام اور شناخت ہم اس کی حفاظت کے پیش نظر وقفی رکھ رہے ہیں، نہ صرف ہمیں ربڑ پیڈ پر چھپے ہوئے ہو بہو انسانی انگوٹھے کے نشان لا کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ اس نے ٹیم سریام کے نمائندوں کو اس وقت برتائے حیرت میں ڈال دیا جب اس نے ربڑ کے انگوٹھے کے نشان سے ایک ٹیلی کام کمپنی کی ڈیوائس کے ذریعے اس شخص کے نام کی سم بھی نکال کر دے دی جس شخص کے انگوٹھے کا نشان چوری کر کے ربڑ کے اس ٹکڑے پر چھاپا گیا تھا اور جس کا شناختی کارڈ نمبر بھی انگوٹھے کے اس نشان کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ میرے تو اس کا نمبر لو، فیض والے بن جاؤ، بینک ہے تعلیم مل کے نہیں تو کیا بولے گا، اس کو بولو بھائی ہم نے کرنا ہے، مان جائے گا۔ یہ بورڈ جب آتا ہے نا تو نمبر اٹھا لیتا ہے۔ ٹیم سریام تک ملکی تاریخ کے اس سب سے بڑے ڈیجیٹل فراڈ کی خبر لانے والے شخص نے یہاں سے آگے ہمارا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ اس کا کہنا تھا اگر میں نے اس سے آگے آپ کا ساتھ دیا، یہ تاریخ ساز فراڈ کرنے والوں کے اڈے یا ان کی شناخت کے بارے میں آپ کو معلومات دی تو یہ کام کرنے والے لوگ اتنے طاقتور اور خوفناک ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو جان سے مارتے ہیں۔ اب آپ نے میری مجبوری سمجھنی ہے اور میں آپ کو اللہ کی گواہ بنا کے آلریڈی یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ کا تعلق ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، آپ زیرو ہو گیا۔ مجھے مہربانی آپ مجھے اپنی تسلی بتاؤ کیسے ہوتی ہے؟ وہ یقین مانو وہ بندہ ایسا ہے نا کہ اپنی بیوی سے تباہ تھا، 8 سال کے نمبر وہ جیل میں گیا۔ رہ کیا ہے تو کرمنل آدمی ہے، میرے کو کہنا تھا کبھی اس کا وہ بھی نہیں چھوڑے گا، پھر اس کے جو کہنا میں دوسرے ساتھی ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا تھا کہ ایک ایسا فراڈ ہو رہا ہے جس سے پاکستان کا بینکنگ سیکٹر، ٹیلی کام انڈسٹری، ڈیٹا سیکیورٹی نیٹ ورک، کارپوریٹ سیکٹر سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ میرا کام ختم ہوا، اب آپ خود کھوج لگائیے کہ یہ کام کون کر رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اور کون سی مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس دن کے بعد سے اس اسکینڈل کی خبر ARY نیوز پر بریک کرنے تک ٹیم سریام کو 3 مہینے لگے اور ان 3 مہینوں میں ٹیم سریام نے دن رات محنت کی کہ کسی طرح انگوٹھوں کے نشان چوری کر کے ان کی ربڑ کی کاپی تیار کرنے والے مافیا کا کوئی سراغ مل جائے، کوئی ایک سرا ہمارے ہاتھ آ جائے جس سے ہم اس بھیانک ترین مافیا تک پہنچ سکیں۔ اور پھر مہینوں کی محنت کے بعد ہمارے ہاتھ کراچی میں ربڑ پیڈ کے تھم امپریشن بنانے والے گینگ کے سرغنہ کے بیٹے کا موبائل نمبر لگا۔ یہ اب تک کا پہلا اور واحد کلو تھا جو ٹیم سریام کے ہاتھ آیا تھا۔ تو اب ہمیں اسی نمبر کے ذریعے جال سازی سے انگوٹھوں کے اصلی نشان بنانے والے اس گروہ تک پہنچنا تھا، اور اس گروہ تک پہنچنے یا ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ہم جہاں ریڈ کر رہے ہیں وہاں اندر انگوٹھوں کے نشانات والے ربڑ پیڈ، انسانی انگوٹھوں کے نشانات کو ربڑ پیڈ پر پرنٹ کرنے والی مشینیں اور باقی تمام ثبوت موجود ہوں۔
تاکہ دنیا بھر کے جدید ترین بایو میٹرک نظام کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دینے والا یہ گینگ قانونی طور پر بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ سو ٹیم سریام نے اس گینگ کے سربراہ کے بیٹے کو ایک لڑکی بن کر میسج کرنا شروع کیے۔ جلد ہی یہ ٹیم سریام کے جال میں آنے لگا اور اس نے خود ہی اپنے باپ کے فراڈ کے کاروبار سے پردے اٹھانا شروع کر دیے۔ لڑکی بنے ہوئے ٹیم سریام کے نمائندے کے اصرار پر اس نے اپنے گھر میں موجود مختلف اشیاء کی تصاویر بھیجنا شروع کی، جن کی مدد سے یہ لوگ کسی بھی انسان کا انگوٹھے کا نشان ربڑ پیڈ پر پرنٹ کر کے اس کا سب کچھ لے اڑتے تھے۔ اس لڑکے کی وجہ سے اب ہمارے پاس اس گھر کا ایڈریس بھی آ گیا تھا جہاں یہ میگا فراڈ کیا جا رہا تھا، اور اس گھر کے اندر موجود ثبوتوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی۔ ہم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے FIA سائبر کرائم سیل سے رابطہ کیا۔ دوسری جانب ٹیم سریام نے لڑکے کے بتائے ہوئے ایڈریس کی ریکی بھی مکمل کر لی۔ یہ گھر کراچی میں گلشن معمار کے ایک نسبتاً غیر آباد یا یوں کہہ لیجیے کہ خطرناک علاقے میں واقع تھا۔ شاید جان بوجھ کر اسے ایسا رکھا گیا تھا جس سے یہ گمان نہ ہو کہ یہ گھر کسی پیسے والے کا ہے۔ ہاں، البتہ اس نیم پختہ گھر کے چاروں جانب جدید ترین خفیہ کیمرے نصب تھے۔ طے پایا کہ ٹیم سریام اور FIA سائبر کرائم ونگ آدھی رات کے بعد یہاں ریڈ کرے گا، لیکن جب ہم طے شدہ پروگرام کے مطابق اس علاقے میں پہنچے اور FIA کی ٹیم نے ضابطے کے مطابق مقامی پولیس کی مدد حاصل کی تو پولیس نے واضح طور پر اس علاقے میں جانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً FIA کی ٹیم کو بھی واپس جانا پڑا۔ اگلے روز ٹیم سریام نے SSP ایسٹ ساجد امیر سدوزئی کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ ہم گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں بھی ساجد سدوزئی کی نفاست اور ایک پولیس افسر کے طور پر ان کے قابل رشک کارناموں کی تعریف کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس بار بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ SSP ایسٹ ساجد امیر سدوزئی نے ایسٹ زون ہی کے ایک دوسرے تھانے عزیز بھٹی ٹاؤن کا ایک چاقو چوبند پولیس اسکواڈ اس کام پر ہمارے ساتھ مامور کیا، اور ہم ایک بار پھر آدھی رات کے بعد گلشن معمار کے اس نو گو ایریا میں داخل ہوئے۔ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سارے تھمس کی پرنٹ ہیں کہ جو باہر لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، بیٹے نے بتایا کہ جو اس کو کریں اس میں نکلیں گے بیٹھک میں۔ اچھا یہ بتاؤ، ہاں پرنٹر بھی ہے، مشین کیا ہے بیٹا؟ بٹن والی چندہ، یہ چیز اسی میں پرنٹ کرتے ہیں۔ بلاؤ سفتر کو لے کے آؤ، انگوٹھوں کے نشان اس میں بھی ہے۔ یہ دیکھو جی، ہر جگہ سے یہ بیسیکلی اسے بٹر پیپر کہتے ہیں ہم، پرنٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور پھر اس سے یہ کوئی ٹیکنیک ہے ابھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انگوٹھے بناتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ میڈم، نیچے بیٹھو آرام سے۔ یہ کس چیز کی ڈیوائس ہے؟ یہ میری ڈیوائس ہے، آرام سے کس چیز کی؟ سر میں تو بتاؤں اس میں کام کرتا ہوں، یہ میری ڈیوائس ہے دکان، انکم سپورٹ پروگرام میں کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائس میری دکان کی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہی کے یہاں سے گھر سے ملا ہے؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ وہی پرنٹ سروس۔ اس پہ کس چیز کا پرنٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان سے کیا کام ہوتا ہے؟ اس سے ربڑ، وہی ربڑ ہے اس کے۔ نہیں بٹن کیا ہے؟ یہ نشان کون سا ہے اس کے اوپر؟ اسی پر نمبر بنے ہوئے ہیں، کس چیز کا نام؟ اسی کے بٹن ہے، انگوٹھے کا نشان ہے، اور یہ پیچھے کا لکھا ہوگا وہ نمبر ہے سر، شناختی کارڈ نمبر۔ جی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟
اس पर वही नंबर निकलते हैं, क्या करते हो? कोई पैसे निकलते हैं इसमें से। खुद ले लेते हो सारे? नहीं, उनको देते हैं जो जल्दी से हमारे दुकान आती है। तो उनके अंगूठे लगाओ, इसकी क्या जरूरत है? ये देखें, आपने देखा सर ये क्या है भला? ये अंगूठा है ना, अंगूठा जैसे आपका अंगूठा है, पीछे आपकी का शनाख्ती कार्ड नंबर। इससे आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपका बैंक अकाउंट, आपका एटीएम कार्ड है, ये आप समझे आपका जनाब इससे देते बिल। अच्छा, इससे प्रिंट करते हो? जी हाँ, ये अंगूठा इससे बनता है? यार ये कम जाए ना, ये विश्वास रखना। ये और भी बटन मिलेंगे कहीं से? हाँ, इसके ऊपर बनाते हैं ना, ये इसके ऊपर प्रिंट हो जाता है अंगूठा। प्रिंट कैसे करते हो, करके दिखा सकते हो? सर वो मशीन से बनती है, बना के दिखा सकते हो? ये एक और अंगूठे का निशान है। ये अगर आप करीब से देखेंगे, मुझे नहीं पता कैमरा इसको दिखा पा रहा है या नहीं, ये हमारे अंगूठे के जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो इसके ऊपर छपे हुए हैं। ये पकड़े आप, ये सिम्मे रखें साइड पे। ये चेक करें जी, जूते में पड़े हुए थे? क्यों? ले जनाब, ये हर एक जल्ला है अब तो। अच्छा, ये अलग अलग क्यों थी थैलों में भाई? कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। ये जनाब, ये बड़ी, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि अब तक के सरेआम के प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है तो ये कम नहीं होगी। ये बड़ी, आपको लग रहा होगा एक बहुत छोटा सा घर है, लेकिन यहाँ से जो ये अंगूठों के निशानात बरामद हुए हैं, ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देंगे, ये पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख देंगे। पूरा सिस्टम ही आपका बायोमेट्रिक पे चल रहा है। बायोमेट्रिक का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। चाहे आपकी बैंकिंग है, चाहे आपके अकाउंट्स हैं, चाहे आपके एटीएम कार्ड्स हैं, चाहे आपकी अटेंडेंस है कहीं भी जहां आप जाते हैं वहां काम करते हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इस एक अंगूठे के जरिए, जिसके पीछे आपका CNIC नंबर भी मौजूद है, सिर्फ इस एक अंगूठे के जरिए आपका मोबाइल नंबर हासिल किया जा सकता है, आपकी सिम निकलवाई जा सकती है, और सिम के जरिए आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, आप नाम लीजिए कौन सी वेबसाइट और ऐप है जो आप यूज करते हैं, उसे इसके जरिए हैक किया जा सकता है, क्योंकि नंबर जिस पर कोड आना है वो अल्टीमेटली इस अंगूठे से इन लोगों ने हासिल कर लिया। बैंक की ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं इसके जरिए। आप बहुत सारी एटीएम्स देखते हैं, बहुत सारे बैंक्स की, जहां पे आप अंगूठा निशाने का लगाने का ऑप्शन है, आपको कार्ड की जरूरत नहीं, आप सिर्फ थंब इम्प्रेशन देते हैं और उसके नतीजे में आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये जरा आप अंदाजा कीजिए, डाटा उठाया कहां से जा रहा है? ये डाटा मिला कहां से आपको? ये अंगूठों का डाटा कहां से मिला है? जब हम लगेज को देते हैं ना पैसे, तो वहाँ उसको पैसे देके अंगूठा लगवाते हैं। ये अंगूठा जो है, इसका तुम कंप्यूटर पर प्रिंट निकालते हो? हाँ, कैसे? स्कैन करते हैं? हाँ, इस पे क्या, कैसे वहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप में कैसे? हाँ, इसी के ऊपर तस्वीर बना के ना उस पर लगा देते हैं। मोटरसाइकिल में कहने को जी, दुनिया की नजर में मैं मोटरसाइकिल कम तक करता था, मोटरसाइकिल कभी। अब अंगूठा लगा लिया आपने, अंगूठे के बाद अब फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? ये अंगूठा इस लैपटॉप में कैसे आता है मेरे भाई? ये वाली जो है तस्वीर हम उसी को डालते हैं। तस्वीर किसी से बनाते हैं? इससे मोबाइल से डाल के इसमें आ जाती है। ठीक है, अच्छा इसे खोलो, ऑन करो। पाकिस्तान के लोगों का डाटा, उनके अंगूठे के निशानात इस तरह से इस रबड़ के पैड पर, एक समझ लीजिए कि मोहर है, और उस मोहर पर ये लगा दिया गया है, और इसे जहां भी रखा जाएगा, जहां भी लगाया जाएगा, आपका ये एम्बोज्ड निशान अंगूठे का, वहां पे ऐसा ही शो करेगा जैसे आप वहां अंगूठे का निशान लगा रहे हैं। आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, और उसके बाद कुछ भी किया जा सकता है। जनाब, अगर आपको दिखा सके तो ये इस अंगूठे के निशान है, जिसे आप क्या मोबाइल से तस्वीर बनाते हैं? सही बताओ यार सब, तो मुझे पे आता है, मोबाइल से तस्वीर बना के इसमें डाल दी। जी। अच्छा, इससे निकला प्रिंट निकलने के बाद आ गया ये बटर पेपर है जो प्रिंटिंग का काम करते हैं। मैं, मुझे याद है कॉलेज के जमाने में कॉलेज का मैगजीन छपाया करता था, तो हम उन दिनों में जो हमारा फरे वर्क होता था उसका प्रिंट इससे बटर पेपर से निकालते थे। ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ये आप देखिए कि इस तरह से इसके ऊपर फिर बहुत सारे प्रिंट्स आ जाते हैं, और भी हम इनसे देखेंगे कि इन्होंने ये जो एक देसी साख्ता किस्म की मशीन बनाई हुई है, इसके ऊपर से ये अंगूठे का निशान इस रबड़ पैड पर किस तरह से आता है। ये इनका वो रबड़ पैड है,
جس پر یہ انگوٹھے کا نشان جو کہ یہاں سے حاصل کیا گیا ہے, کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, وہ اس کے اوپر چھپتا ہے اور پھر اس پر جو چھپنے والے انگوٹھے کے نشانات ہیں انہیں اس طرح سے کاٹ کاٹ کر ایک ایک انگوٹھے کا نشان الگ کر لیا جاتا ہے. یعنی یہ فرض کر لیجئے میرے انگوٹھے کا نشان ہے اور میں تو گیا, آپ کے ذمہ تھوڑا کریں بنائیں جی. کیا ہے یہ, کیا چیز ہے یہ سوچ لگا کہ نہیں یہ کیا ہے, یہ مشین کمپریسر ہے نیچے اس سے لگا ہوا, دکھائیں جی. یہ بڑا آپ اندازہ کریں ذرا, یہ اچھا یہ کمپریسر لگایا ہوا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کمپریسر سے تھوڑا نیچے آ جائے مہربانی, خراب نہیں جائے گا, ہوا اس میں پڑے گی. اس کو کھول سکتا ہوں ابھی, آئیں جی. اچھا اب کیا ہوگا, یہ شیشہ ہے, اچھا بتائیں. کتنی دیر رکھنا پڑے گا اس کو, 15-20 منٹ بن جائے گا یہ چیز. میں پھر کہوں گا کہ ایک ایسا پروگرام جو کہ پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کو, پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو, پاکستان میں ڈیٹا سیکیورٹی کے معاملات کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے, اس پروگرام کی بنیاد ہے یہ ایک دیسی ساختہ چھوٹی سی مشین. کیا کرے گی حکومت پاکستان, کیا کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کیا کرے گا ملک کا ٹیلی کام سیکٹر, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. 10 سے 15 منٹ لگنے سے کتنے منٹ ہو گئے, تھوڑی دیر اور. یہ دیکھیے اس کے اندر مختلف انگوٹھے کے نشانات موجود ہیں. ہاں یہ احساس جو پروگرام ہے اس کے پیسے بھی یہ لوگ نکلوا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. دکان میں بتایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی اور احساس پروگرام بھی, وہی ایک ہی چیز ہے. ہاں جی ہو گیا ہوگا. آ جائیں جی, میں یہ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, کیونکہ بتا رہا ہوں کہ ہماری ٹیم نے بڑی جان ماری ہے سارے پروگرام اور یہاں تک پہنچنے کے لیے, اور بہت ہم دل دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یہاں پہ داخل ہوئے تھے. اب کیا کرنا ہے, بند کر کے کھولنا ہے اس کو یا ویسے ویسے کھول سکتے ہیں؟ نہیں ویسے نہیں کھول سکتے, ویسے کھولو روشنی لگے گا. چلو ہاں آگے آگے آنا شروع ہوئے. ایک منٹ یہ دیکھیں, ہاں تھوڑی دیر اور لائیں گے. یہ دیکھو نشان یہ آئے سخت ہو, یہ کچھ آپ کو آ رہا ہے, یہ دیکھیں اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں, ہے نا. یہ جس طرح اس پیڈ پہ پرنٹ ہوا, ظاہر بڑا صفائی کا کام ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ٹھیک سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا یا نہیں, کیونکہ بہت ہی باریک نفیس آپ کہہ لیجیے کہ کام ہے انگوٹھے کے نشان کو پرنٹ کرنا اس ربڑ پیڈ کے اوپر, جو ہم نے آپ کو دکھایا بھی ابھی. آپ کو اس نے کہا وقت تھوڑا زیادہ لگے گا تو ہم پولیس اسٹیشن جا کے اس سے بنواتے ہیں, تو یہاں پہ اسی طرح سے پرنٹ ہوئے ہیں جیسے ہم یہاں پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے اس کی سائنس سمجھاؤ. ہم نے نکالا ہے اس سے, جی سب ٹھیک ہے, میں پانی نکلتی یعنی یہ اگر ہم مکان پہ لگائیں گے انگوٹھے کا نشان چلا گیا نکلے گی, اور شناختی کا نمبر ہے ہمارے پاس, نکل آئے گی. آپ کے نام کی سم نکال لوں گا میں, میرے نام کی سم آپ نکل آئے گی. یہ ساری سم آپ نے ایسے نکالی ہیں. اچھا پھر اس سم کا تو کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے نا. پھر تو جب میرا نمبر ہی آپ کے پاس آ گیا, جو نمبر آپ یوز کر رہے ہیں, آپ سوچیں آپ یوز کر رہے ہیں, رات میں کسی اور کے پاس چلا گیا, اس نے نکال لیا وہ نمبر. اب اس نمبر کے ساتھ آپ سوچیں آپ کا نمبر اگر کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا اس سے. اچھا مجھے بتائیں فضل صحیح اصل کام یہ کہاں ہوتا ہے؟ راجن پور میں. وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں دھڑا دھڑ, وہی کام کرتے ہیں. تو یہ اس کام کا اسکیل اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا کیا یہ زیادہ بڑا ہے, وہ زیادہ بڑا ہے, یہ کیا مقابلہ ہے دونوں کا؟ وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں, لیکن وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں نا, زیادہ لوگ ہیں, ہاشم بھی ہے, ناظم بھی ہے, وہاں بھی اسی طرح سے مشینیں پڑی ہیں. یہی کام کرتے ہیں. بیسیکلی کیا ہے, یہ مشین ہیٹ دیتی ہے جی, اور وہ جو اوپر ہے وہ کمپریسر اس کی گیس کو کھینچتا ہے. اب یہ جو بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں جو اس کام کو تھوڑا سمجھتے ہیں, جو انجینئرنگ کے شعبے سے ہیں, متعلقہ انجینئرنگ کے شعبے سے, ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سائنس ہے کیا بیسکلی. کس طرح سے ایک ربڑ پیڈ کے اوپر بٹر پیپر رکھ کے نیچے لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور ایک نیچے کمپریسر ہے جو کہ عام طور پہ ہم اے سیز میں یا چھوٹی فریجوں میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ کمپریسر کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے. تو ایسا کیا میکینزم ہے کہ جس کے تحت وہ انگوٹھے کا نشان بٹر پیپر سے اس ربڑ پیڈ کے اوپر امبوز ہو جاتا ہے, پرنٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو کاٹ کے اس انگوٹھے کے نشان کو الگ کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ آپ ہیں جہاں بھی لے جائیں
آپ کا انگوٹھے کا نشان جہاں بھی لگا دیں اور جو مرضی کام لے لیں اس سے. صحیح بتاؤ کہ اصل پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بینک اکاؤنٹ سے بھی نکلتے ہیں؟ جی سر، اس کے جو ڈوائز ہیں اس پہ اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے، ایسے بھی کھلتے ہیں، اس پہ اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے. تو انگوٹھے کا نشان لگانا. ہاں، اس پہ پیسے آ گئے. ہاں، پھر ہمیں پیسے مل جائیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ میں بھی پیسہ آ جائے گا. اکاؤنٹ سے مراد ہے جو بینک اکاؤنٹ ہے. ہاں، بینک اس میں آ جائے گا. ہاں تو یہ بتائیں نا، صحیح بتائیں نا یار، کتنے ایک دن میں کتنے پیسے مارتے ہیں، کتنے نکال لیتے ہیں؟ جیسے اپنا اسکول میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ اسکول میں تو ڈیوٹی لگی تو وہاں تو ہو جاتا ہے نا، 2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے، 4 لاکھ کا بھی ہوتا ہے. جتنی لڑی سے آئیں گے اتنے پیسے آئیں گے. یہ بڑا کمال کا منظر ہے. 240 گز جسے آپ کہہ لیں 3-4 مرلے شاید پنجاب میں اور یہاں پہ کراچی میں 240 گز. ایک 240 گز کے گھر میں ماشاءاللہ ایک اچھی گاڑی بھی کھڑی ہے جو کہ عام طور پر ایک موٹر سائیکل میکینک افورڈ نہیں کر سکتا. اس گھر کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اندر تو اے سی لگے ہوئے ہیں تو آؤٹر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر کمرے کے اندر اے سی بھی موجود ہے، بہترین LCDs موجود ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں گھر کے باہر، CCTV کیمراز موجود ہیں. ظاہر ہے حرام کے پیسے نے ایک بار تو لائف سٹائل کو چینج کیا، لیکن حرام کا پیسہ راس آتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی برے کام کا برا نتیجہ. اس گینگ سے برآمد ہونے والا سامان اور ان کے فراڈ کی تکنیک دیکھ کر SSP ساجد سدوزئی بھی حیران. اس کے اندر ان کے جو ہے نا سر، وہ ہم نے دیکھا ہر اس کے اندر فولڈر کے اندر جو ہے صرف وہ تھم امپریشن بہت سارے، اور یہ الٹیمیٹلی وہ یہ پیچھے سینے سے نمبر لکھا ہوا ہے، یعنی ہر تھم کی الٹیمیٹلی ان کو پتا ہے کہ ان کو کہاں ہر کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہیں تو انہوں نے بتایا کہ انگوٹھے کے نشان کی اس جال سازی اور اس کے نتیجے میں حاصل کیے گئے فون نمبر کے تانے بانے دہشت گردی اور دیگر انتہائی سنگین جرائم سے ملتے ہیں. میں تو اگر سچی بات بتاؤں تو ہمارے 8 سال کے جو پروگرامز کا پورا ایک ریکارڈ ہے، اس میں میرے نزدیک ایک ایسی چیز ہے کہ جو شاید پورے سسٹمز کو ہلا کے رکھ سکتی ہے. یعنی آپ کو اپنا وہ سسٹم جو فار ایگزامپل ہم نادا کے سسٹم کی بات کریں تو وہ تو سارا بایو میٹرک کے اوپر ہی الٹیمیٹلی بیسڈ کر، تو جو ہم نے 2-3 دہائیوں میں 4 دہائیوں میں سسٹم کھڑا کیا وہ ایک تھم امپریشن سے خطرے میں آ گیا الٹیمیٹلی. اور مجھے پرسنلی تو بہت سارے کنسرنز ہیں کہ میں اپنی سیکورٹی سمجھتا ہوں کہ ایٹ اسٹیک ہے تھم امپریشن کی وجہ سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ آج کل ڈیجیٹلائز دور ہے اور ہر جگہ پہ بایو میٹرک سے چیزیں ہو رہی ہیں، ایون بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوں، ایون آپ دیکھیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یا پولیس ہیں، یہاں بھی بایو میٹرک امپریشن سے یا تھم امپریشن سے ابھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اٹینڈنس ہو یا آپ نے کوئی اکاؤنٹ کھلوانا ہو یا کوئی بھی نئی ٹرانزیکشن کرنی ہو اسپیشلی سم کے لیے تو یہ ضروری کر دیا گیا. اور یہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کرنے سے ہماری سیفٹی سیکورٹی انشور ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس کو لائم لائٹ میں لائے کہ کتنی یہ ہماری جو ہم جس کو سوچ رہے تھے کہ سیکورٹی ہے اس کو اتنے ایزیلی انوویٹو طریقے سے ایک گینگ اس کو انسیکورٹی کی طرف لے جا رہی ہے. تو اس سے ہماری سم اسپیشلی جو ہیں ان کو اس طریقے سے نکالنا ہمیں خود بھی بڑی پرابلمس ہو رہی ہیں. بینگ پولیس آفیسرز ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی تھریٹنگ کالز آ رہی ہے، کسی کو بچے کی کال آ رہی ہے، جب ہم سم کو ٹریس کریں گے اس کے آنر کی طرف جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بیچارہ تو معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کس طرح اس کے نام سے سم نکالی ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے یہ لوگ معصوم لوگوں کی زندگیوں سے، ان کے فیوچر سے کھیلتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے اس سب سے بڑے ڈیجیٹل اسکینڈل کی خبر ARY نیوز پر بریک ہوئی تو ہر جانب ایک تہلکہ مچ گیا. کراچی میں انگوٹھوں کے نشان چرا کر
ربڑ کے تھمب امپریشن بنانے والا گروہ بے نقاب ہو گیا. شہریوں کے نام پر جعلی موبائل سمز کے ذریعے جرائم اور دہشت گردی کا خدشہ. سریام کے 8 سال کا اب تک کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے. جہاں جہاں انگوٹھے کے نشان سے معاملات چلائے جا رہے تھے پورا نظام کمپرومائز ہو گیا ہے. پاکستان میں ڈیٹا سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. احساس پروگرام کے ڈیٹا کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے آپ کے تھم امپریشن حاصل کیے جاتے ہیں اور ان امپریشنز کو پرنٹ کرنے کے بعد ایک ربڑ پیڈ پر ایک مشین کے ذریعے امپوز کیا جاتا ہے. اس وقت تک کا حالیہ صدی کا سب سے بڑا ڈیجیٹل اسکینڈل ہے پاکستان کا. یہ شاید 3 مہینے 6 مہینے پہلے سے اس کام کا آغاز ہوا ہے اور جیسے ہمیں اس کی جھلک پڑی ٹیم سریام نے بھی اس پر کام کا آغاز کر دیا. گزشتہ شب ہم نے تقریباً 2 بجے کے قریب گلشن معمار میں کارروائی کرتے ہوئے اس گینگ کو پکڑا ہے. اس کے تانے بانے راجن پور میں بھی ملتے ہیں. مہر جو کہ سندھ کا علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پر بھی اس کے تانے بانے ملتے ہیں. ایک کمرے کے اندر ایک بہت بوسیدہ سے مکان میں کام کیا جا رہا تھا. ہزاروں تھم امپریشن ہم نے وہاں سے ریکور کیے اور یہ لوگ احساس پروگرام کے پیسے نکلوا رہے تھے. یہ لوگ بینکس میں ٹرانزیکشن کر رہے تھے. ٹیم سریام نے 3 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد اس تاریخی فراڈ کو بے نقاب کیا. اب دیکھنا